نور جہاں نے مری سکول میں صدقے کے بکرے کیوں بھیجے؟ نور جہاں نے اعجاز دورانی سے ہونے والے اپنی تینوں بیٹیوں ہینا، مینا، ٹینا کو مری کے معروف بورڈنگ گرلز سکول میں داخل کرایا۔ اس زمانے میں نور جہاں اور اعجاز کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہر ہفتے ممی یا پپا میں سے ایک بیٹیوں سے ملاقات ضرور کیا کرے گا۔ ہینا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود ہم بہنوں کو کبھی نظر انداز نہ کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے آموں کے موسم میں ہم بہنوں سمیت پورے سکول کی لڑکیوں کے لیے آم آتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اگلے روز ٹرک میں کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیے۔ پھر کیا تھا، سارے سکول نے ماں کے بھیجے ہوئے بکروں کی باربیکیو پارٹی منائی۔ ٹینا نے بتایا کہ کانوینٹ سکول کا زمانہ بہت ہی یادگار تھا۔ ماں جب ہم سے ملنے آتی تو سارے سکول کی لڑکیاں لمبی لمبی قطاروں میں سے ان سے آٹوگراف لیا کرتی۔ سال میں تینوں بہنوں کی سالگرہ منائی جاتی تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس پارٹی میں شریک ہو سکے، اس لیے لڑکیاں ہم سے دوستی کیا کرتی تھی۔ بالی ووڈ اور نور جہاں کی بیٹی ہینا، نور جہاں اور اعجاز دورانی کی بیٹیوں کی حیثیت سے خوبصورتی قدرت نے ورثے میں دی تھی۔ سن 80 کی دہائی میں جب ملکہ ترنم نور جہاں انڈیا کے دورے پر گئی تو ان کی بیٹی ہینا ان کے ہمراہ تھی۔ ایک طرف تو پورے بالی ووڈ کی آنکھیں ہینا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خیر خون تھی، دوسری طرف انڈین فلم انڈسٹری کے دو معروف پروڈکشن ہاؤسز جس میں بوس چوپڑا اور شو میں راج کپور شامل تھے، دونوں ہینا کو اپنی فلموں کا کردار بنا کر اس کی خوبصورتی کو سیلولائڈ پر محفوظ کرنے کے شدید خواہش مند تھے۔ لیکن نور جہاں اور ہینا دونوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا پہلا حق پاکستان ہے۔ ٹینا نے بتایا کہ ماں اپنے بچوں کی عاشق تھی، میرے لیے کہا کرتی تھی کہ میں انہیں دنیا کی ہر شے سے عزیز ہوں۔ اسی طرح ماں میری بہن ہینا کی آنکھوں کی عاشق تھی اور کہا کرتی تھی کہ رب نے ہینا کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ ہیما مالنی نے دروازہ کھولا تو سامنے نور جہاں تھی۔ ٹینا نے بتایا کہ نور جہاں انڈین اداکارہ ہیما مالنی کی پرستار تھی۔ اپنے انڈیا کے دورے پر میری والدہ نور جہاں نے دھرمیندر سے کہا کہ میں آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں، تو اپنی پہلی بیوی کو ان سے ملوانے لے آئے۔ میری والدہ نے کہا، دھرم جی آپ کی پہلی بیوی بڑی حسین ہے، لیکن میں تو ہیما مالنی کی پرستار ہوں۔ دھرمیندر نے جب یہ سنا تو انہوں نے اگلے روز نور جہاں اور ہیما مالنی کی ملاقات طے کروا دی۔ ہینا بتاتی ہیں کہ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ انڈیا کے دورے پر تھی، مجھے یاد ہے ہم ہوٹل سے اٹھ کر ہیما مالنی کے گھر گئے تو ہیما مالنی نے جب دروازہ کھولا تو ماں نے انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ اسی طرح ہیما مالنی بھی نور جہاں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ ماں نے ہیما مالنی سے کہا، بہت اچھی اداکارہ ہیں، لیکن مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ آپ کی شکل میری بیٹی ہینا سے ملتی ہے۔ ہینا بتاتی اس پر ہیما مالنی نے مجھے بہت پیار کیا۔ مینا نے بتایا کہ ان کی والدہ حسن پرست تھیں، جب وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بیماری کاٹ رہی تھی تو ICU میں داخل تھی تو میری ایک سہیلی ماں کی خیریت دریافت کرنے آ گئی۔ ماں نے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر میری سہیلی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ نور جہاں کی خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ جب نور جہاں کی تینوں بیٹیوں سے یہ سوال کیا تو اس پر ہینا نے کہا، ان کی والدہ قدرتی طور پر خوبصورت تھی، وہ ایک خوبصورت خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی بڑی بہن آپی ایدن جو نور جہاں کی بڑی بہن تھی وہ بڑی حسین خاتون تھی۔ ماں بتاتی تھی کہ ایک طویل عرصہ تک تو وہ اپنے آپ کو میک اپ آرٹسٹوں کے سہارے چھوڑ دیا کرتی تھی، وہ جیسے چاہیں منہ کو بنا بگاڑ دیا کرتے تھے۔ پھر امریکہ میں نور جہاں کی ملاقات الزبتھ جیسے عظیم میک اپ آرٹسٹ سے ہوئی جس نے انہیں یہ فن سکھایا۔ اس کے بعد نور جہاں نے اپنے چہرے کو کبھی کسی میک اپ آرٹسٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ الزبتھ سے پہلے انہوں نے بر صغیر کی نامور فنکارہ مختار بیگم سے ان کا انداز مستعار کیا جو فریدہ خانم کی بڑی بہن تھی۔ نور جہاں نے اندرا گاندھی کو گانا کیوں نہ سنایا؟ ہینا بتاتی کہ جب ان کی والدہ انڈیا کے دورے پر تھی تو انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملاقات کے دوران انہیں گانے کی فرمائش کر دی، جس پر نور جہاں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کی مہمان ہوں، میں آپ کو گانا اس وقت سناؤں گی جب آپ ہماری مہمان ہوں گی۔ بینظیر بھٹو دور میں راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے تو تب نور جہاں سے دوبارہ گانے کی فرمائش کی گئی۔ اس وقت نور جہاں نے کہا کہ آپ کی والدہ اندرا گاندھی کو میں نے گانا نہیں سنایا تھا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کو ایک نہیں دو گانے سناؤں گی۔ اس کے بعد نور جہاں نے فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت اور ایک گیت آواز دے کہاں ہے سنایا۔ مینا نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق ملک کے صدر تھے اور ان کی بیوی شفیفہ ضیاء نور جہاں کی مداح تھی،
जब ऐवान सदर से नूर जहां रुखसत होने लगी तो जनरल ज़िया ने नूर जहां से कहा, मैडम आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस पर नूर जहां ने जवाब दिया, आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद उसके मुहताज हैं जो सारी कायनात को देता है। टीना ने बताया कि जब माँ बहुत बीमार थी तो जनरल मुशर्रफ ने उनसे मुलाकात करने के लिए कराची आए। जनरल मुशर्रफ ने बताया कि जिन जंगों के दौरान आप मुल्क के सिपाहियों के लिए मिली तराने गाती रही, वो तराने सुनकर हमने जंगें लड़ी हैं। ये सुनते हुए नूर जहां ने जनरल मुशर्रफ से कहा, खुदा ना करे फिर कभी जंग हो, लेकिन ऐसा हुआ तो आप मुझे दोबारा मीर या ढोल सिपाहिया तेनू रब दियाँ रखा गाते सुनेंगी। नूर जहां ने मौत से पहले जफ़र दर्जी से 60 नए जोड़े सिलवाए। शाजिया मीना बताती हैं कि माँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4.5 साल शदीद बीमार रही। इस अरसे के दौरान उन्होंने अमेरिका, बरतानिया के जदीद हस्पतालों में दाखिल कराया गया। उन्हें यकीन था कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगी और फिर से गाएंगी। उन्होंने मरने से चंद माह कबल लाहौर से अपने दर्जी ज़फ़र को बुलाया और लगभग 60 नए जोड़े सिलवाए कि वो तंदुरुस्त होकर फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी। शाजिया ने टिशू से अपने आंसू पूंछते हुए कहा, माँ वाकई नूर जहाँ थी, अपन और सारी दुनिया के लिए वो नूर साबित हुई। नूर जहाँ की मुलाजम भी VIP थे। मलका तरन्नुम नूर जहाँ की फ़िल्मी दुनिया में हैसियत VIP की सी रही। उनके ड्राइवर से लेकर बावर्ची तक, उनके उस्ताद से लेकर ढोलक नवाज तक सभी नगार खानों में VVIP समझे जाते और सबको प्रोटोकॉल दिया जाता। मुल्तान रोड पर वाक़ तीनों स्टूडियोज़ में एक जगह मुख्तसस होती जहाँ मलका तरन्नुम नूर जहाँ की गाड़ी पार्क होती थी। नूर जहाँ की गाड़ी जब नगार खानों में दाखिल हुआ करती तो लोग एहतरामन रास्ते से हट जाया करते थे। नूर जहाँ के वो ड्राइवर थे जिनके नाम फ़रूक और अमीर थे। नूर जहाँ खुद खाना खाने से पहले दोनों के खाने का एहतमाम करती। एक मरतबा घरेलू मुलाजमा बानो को झिड़क और नूर जहाँ अजलत में स्टूडियो निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद घर वापस आई तो बानो से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि बानो जब तक तुम मुझे मुआफ़ नहीं करोगी मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाऊंगी। उस पर बानो ने नूर जहाँ को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोती रही। इसके बाद नूर जहाँ ने अपने आंसू पूंजे और रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गई। नवाब शाह से आने वाला फौजी शाजिया बताती हैं कि जब माँ तवातर से बीमार रहने लगी तो लोगों को उनकी पेचीदा बीमारी से मुताल्लिक इल्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स उन्हें शाजिया को अस्पताल की लॉबी में मिला, जिसने बड़ी आजिज़ी के साथ अपना तारुफ करवाया कि वो फ़ौजी है और नवाब शाह से आया है। इस फ़ौजी ने कहा, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की बेटी हैं, मैंने सुना है मलका तरन्नुम को खून की ज़रूरत है, तो आप हुक्म कीजिए उन्हें कितना खून चाहिए। ये कहते हुए शख्स की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। उसने आंसू पूंछते हुए कहा, नूर जहाँ हमारी भी माँ है, क्योंकि जब हम सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो वो हमारी खैर मांगती है। उसने कहा कि अल्लाह मीर या ढोल सपाइया तेनू रब दियाँ रखा, कहने वाले नूर जहाँ की भी खैर कर दे। तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अल्लाह निगहबान।